الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ آپ کو یاد ہوگا گزشتہ تقریباً 3 مجالس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت سے متعلق کچھ عرض کیا تھا، اور ساتھ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا جو آپ خود بھی کیا کرتے تھے اور امت کو بھی تعلیم دی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی محبت کا سوال کرو۔ اللہم انی اسألک حبک، اور اسی کے تحت کچھ عرض کیا تھا۔ آج ذرا اس کا دوسرا رخ دیکھتے ہیں کہ حکم دیا گیا ہے اللہ سے محبت کرنے کا، اور محبت تو وہی کامیاب ہوا کرتی ہے جو 2 طرفہ ہو۔ ایک طرفہ محبت کامیاب محبت نہیں کہلایا کرتی۔ تو کیا ہم جب محبت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہم سے محبت کرتے ہیں؟ تو اس کو اگر دیکھا جائے قرآن و حدیث کی روشنی میں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ بندے اللہ رب العزت کو بہت پیارے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی دی ہے، ہمیں جان دی ہے، دنیا کی زندگی میں چلنے پھرنے، سانس لینے، کھانے پینے کی قوتیں عطا فرمائی ہیں، مال بھی دیا ہے ہماری ضرورت کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہے تمہارے پاس، لیکن میں سودا کر چکا ہوں، جنت کے بدلے میں میں نے سب کچھ خرید لیا ہے تم سے، ہے ہمارے پاس۔ جبکہ انسان خامیوں سے پر ہے۔ ہم اگر کوئی چیز خریدنا چاہیں تو ہم ہمیشہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ اچھی چیز خریدیں، کوئی ایسی چیز ہم نہیں خریدتے جس پر داغ لگا ہو، جس میں کوئی خامی نظر آ جائے، ہم وہ چیز نہیں خریدا کرتے، چاہے وہ کھانے کی چیز ہو، چاہے وہ پہننے کے لیے لباس کی صورت میں ہو، چاہے وہ سواری کے لیے گاڑی اور موٹر سائیکل کی صورت میں ہو، کوئی بھی چیز ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بے داغ ہونی چاہیے، بے عیب ہونی چاہیے۔ لیکن یہاں پر دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے عیبوں سمیت ہمیں قبول کر لیا ہے، ہماری خامیوں سمیت ہمیں قبول کر لیا ہے، پھر بھی ہم سے محبت کرتے ہیں۔ اور بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے نا کہ ہم جاتے ہیں کوئی چیز خریدنے کے لیے، دکاندار نے، بیچنے والے نے دھوکہ دے دیا، جو خامی تھی اس کو چھپا دیا، جو عیب تھا اس کو چھپا دیا، ہمیں پتہ نہیں چلا، ہم خرید کر لے آئے۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمارے پیدا کرنے والے ہیں، وہ جانتے بھی ہیں کہ ہمارے اندر کون کون سی خامیاں پائی جاتی ہیں، ہمارے اندر کون کون سے عیب پائے جاتے ہیں، یہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی ہم سے محبت کرتے ہیں۔ قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے اندر پائی جانے والی خامیوں کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک مقام پہ فرمایا کہ انسان کیا ہے، کیسا ہے، فرمایا کہ ظلوما، اس کے اندر ظلم پایا جاتا ہے، انسان کے اندر ظلم پایا جاتا ہے، یعنی عدل بہت کم کرتا ہے، عدل کے خلاف چلتا ہے، انصاف بہت کم کرتا ہے، یہ خامی ہے ہمارے اندر، اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرما دی۔ دوسری جگہ فرمایا کہ انسان کے اندر ایک اور خامی بھی ہے، اللہ وہ کیا فرمایا جہولا، اس کے اندر جہالت بھی ہے، ظلم والی خامی بھی ہمارے اندر، جہالت والی خامی بھی ہمارے اندر۔ اور پھر آگے تیسرے مقام پہ ایک اور خامی بیان فرما دی کہ خلق الانسان ضعیفا،
انسان کو پیدا کیا گیا کمزور بھی ہے، ضعیف بھی ہے، ہمارے اندر ضعف بھی پایا جاتا ہے، یہ بھی ہمارے اندر خامی ہے۔ اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پہ فرمایا کہ انسان کے اندر یہ بھی خامی پائی جاتی ہے کہ جلد باز ہے۔ انسان کے اندر یہ جلد بازی بھی تو ایک خامی ہے نا، اکثر نقصان اٹھا لیتے ہیں ہم جلد بازی کی وجہ سے۔ تو فرمایا کہ کان الانسان عجولا، اس کے اندر جلد بازی پائی جاتی ہے۔ اور ایک جلد بازی کا تو ہمارا یہ حال ہے کہ ہم جب دنیاوی معاملات ہوتے ہیں تو بعض اوقات ہمیں کئی مہینے انتظار کرنا پڑتا ہے۔ ایک طالب علم ہے، اس نے میٹرک کا امتحان دیا ہے، تو اب رزلٹ کے انتظار میں وہ 2 مہینے 3 مہینے انتظار کرتا ہے۔ والدین بھی خاموش ہیں، صبر سے کام لے رہے ہیں، اپنے ٹائم پہ رزلٹ آئے گا، پتہ چلے گا کتنے نمبر لیے، پاس ہوا یا نہیں ہوا۔ لیکن جب اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھتے ہیں نا، تو پھر وہاں پہ ہمارا کیا خیال ہوتا ہے کہ جو ہی ہم چہرے پہ ہاتھ پھیریں، بس جو چیز مانگی ہے ہمارے سامنے کھڑی ہو۔ یہاں پر ہمارا یہ حال ہوتا ہے، 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ بس جنید بغدادی کا مقام تو مجھے مل گیا نا، وہ تو میں نے حاصل کر لیا۔ ایک تسبیح پڑھ لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ میں نے اللہ سے مانگی ہے، دنیا مانگی ہے، اللہ سے میں نے خرچہ مانگا ہے، اب جب میں مسجد سے باہر نکلوں گا تو جو کچھ میں نے مانگا ہے میری جوتیوں میں پڑا ہوگا۔ جلد بازی اتنی پائی جاتی ہے۔ تو انسان کے اندر یہ خامی ہے کہ جلد باز بھی ہے، انسان کے اندر عدل کے خلاف ظلم بھی ہے، انسان کے اندر خامی ہے کہ اس کے اندر ضعف بھی پایا جاتا ہے، انسان کے اندر یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خامی ہے کہ یہ جلد باز بھی ہے، یہ بھی فرما دیا کہ اس کے اندر جہالت بھی پائی جاتی ہے۔ اور ایک اور مقام بھی فرمایا کہ ان الانسان خلق ہلوعا، انسان کو تھوڑے دل والا پیدا کیا، بہت جلد مایوس ہو جاتا ہے، بہت جلدی مایوس ہو جاتا ہے، تھوڑی سی بات پہ خوش ہونا، تھوڑی سی بات پر ہی ناراض ہو جانا، اپنے پروردگار سے بھی ناراض ہو جاتا ہے، میری دعائیں نہیں سنتا۔ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، کسی کا فون آیا تو وہ خاتون تھی، تو وہ کہنے لگیں کہ بھئی اللہ تبارک و تعالی ہماری نہیں سنتے، آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ ہماری اللہ تعالیٰ نہیں سنتے؟ کس نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی نہیں سنتے؟ کب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں تمہاری نہیں سنوں گا، اس کی سنوں گا؟ وہ کیا وجہ ہوتی ہے کہ جلد بازی کر لیتے ہیں، دل تھوڑا کر لیتے ہیں، مانگنے بیٹھ گئے، اللہ سے مانگا اور ہم سمجھتے ہیں فوراً مل جائے۔ یاد رکھیں، ایک مسلمان کی دعا کبھی رد نہیں جاتی، مسلمان کی دعا ہمیشہ قبول ہو جایا کرتی ہے، لیکن قبولیت کی صورتیں مختلف ہیں۔ ہم تو چاہتے ہیں نا کہ جو اللہ سے مانگا وہی مل جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ ہم نے مانگ لیا، اپنی ڈیمانڈ ہم نے پیش کر دی ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو قبول تو کر لیتے ہیں، اس کی صورتیں ہیں۔ پھر ایک صورت تو یہ ہے کہ جو آپ نے مانگا وہ آپ کو عطا کر دیا جائے، جو آپ نے سوال کیا اللہ سے، اللہ نے وہی چیز آپ کو دے دی یا اس سے بہتر آپ کو عطا کر دی۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ جو چیز آپ نے مانگی ہے وہ آپ کے حق میں بہتر نہیں تھی۔ جو سوال آپ نے کیا یا میں نے کیا، ہم تو نہیں جانتے مستقبل میں کیا ہونے والا ہے ہمارے ساتھ، ہم نہیں جانتے آگے کیا پیش آنے والا ہے، تو جو اللہ سے مانگ رہے ہیں وہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حکمت اور مصلحت کے تحت جو چیز ہم نے مانگی ہے وہ نہیں دیتے، بلکہ دعا تو قبول کر لیتے ہیں۔ ایک پریشانی آ رہی ہوتی ہے، مصیبت آ رہی ہوتی ہے، تو اس دعا کے بدلے میں اس مصیبت کو ٹال دیا جاتا ہے۔ یہ ایک صورت ہے دعا کی قبولیت کی، دعا قبول ہو گئی لیکن وہ چیز تو نہیں ملی، ایک مصیبت آ رہی تھی، اللہ نے اس دعا کے بدلے میں اس کو ٹال دیا۔ اور ایک تیسری صورت یہ ہے دعا کی قبولیت کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دعا تو قبول کر لیتے ہیں، لیکن جو بندہ مانگ رہا ہے وہ دنیا میں اس کے لیے مفید نہیں تھا، تو اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول کر کے آخرت کے لیے ذخیرے کے طور پر رکھ دیتے ہیں، جمع کر دیتے ہیں آخرت کے خزانے میں۔ پھر جب انسان قیامت کے دن جائے گا اللہ کی بارگاہ میں، اور جب موقع آئے گا اعمال کے تولے جانے کا، تو وہاں پر جب وزن نیکیوں کا بہت بڑھے گا تو بندہ کہے گا اللہ میری اتنی زیادہ نیکیاں تو نہیں تھیں،
اتنی کثرت سے نوافل بھی میں نے کبھی نہیں پڑھے، اتنی زیادہ تو میں نے تلاوت بھی نہیں کی، معمول کے مطابق تھوڑا سا میں عمل کر لیا کرتا تھا۔ اے میرے پروردگار، یہ اتنا وزن کیسے آ گیا میرے پلڑے میں، نیکیوں کے پلڑے میں؟ تو اسے کہا جائے گا کہ تو دعائیں کثرت سے مانگا کرتا تھا، وہاں پر جو تو نے مانگا وہ ہم نے نہیں دیا تھا، وہ دعائیں قبول کر کے ہم نے یہاں رکھی تھیں، آج ان کو نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیا گیا۔ تو فرماتے ہیں کہ وہاں پر بندہ کہے گا اے کاش میں جو کچھ بھی دنیا میں مانگتا رہا، کاش کہ مجھے دنیا میں کچھ نہ ملا ہوتا، سارا مجھے آج مل جاتا۔ تو دعا رد نہیں جاتی، قبول ہوتی ہے، اس میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، بلکہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے جو چیز مانگی ہے وہی ملے گی، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی حکمت اور مصلحت کے تحت عطا فرماتے ہیں۔ اب دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ فرعون باز نہیں آ رہا، وہ سرکشی سے باز نہیں آ رہا، وہ دعوت کو قبول بھی نہیں کر رہا، وہ اللہ کی توحید تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا، خدائی کا دعویٰ کیے بیٹھے ہے، بہت بڑا سرکش ہے۔ قرآن حکیم بھی کہتا ہے انہو طغیٰ، بہت بڑا سرکش تھا، وہ سرکشی پہ اتر آیا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا پروردگار بہت سمجھا چکے، اسے نصیحت کر چکے، میں بھی گیا، ہارون بھی میرے ساتھ گئے، لیکن اب یہ رکنے والا نہیں، کفر سے باز آنے والا نہیں ہے، اب یہ دوسروں کے لیے رکاوٹ بنا ہوا ہے، دوسروں کو بھی راہ راست پر نہیں آنے دیتا۔ اے پروردگار بس اب اس کا انجام بس کر دے، اب یعنی اس کو دنیا سے اٹھا لیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اور حضرت ہارون علیہ السلام آمین کہہ رہے ہیں۔ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، صاحب کتاب رسول ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں۔ حضرت ہارون علیہ السلام وہ بھی اللہ کے نبی ہیں، وہ آمین کہہ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا، موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول کر لیا۔ لیکن فرعون غرق ہوا اس دعا کی قبولیت کے 40 سال کے بعد۔ قبول تو ہو گئی دعا، لیکن وہ ہلاک کب ہوا؟ 40 سال کے بعد۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو قبول فرما لیتے ہیں، لیکن بعض اوقات مصلحت کو دیکھتے ہیں اور اس میں تاخیر بھی ہو جایا کرتی ہے۔ تو بہر طور میں عرض یہ کر رہا تھا کہ انسان کے اندر یہ 5 خامیاں اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں بیان کر دیں کہ اس کے اندر ظلم بھی ہے، اس کے اندر جہالت بھی ہے، اس کے اندر جلد بازی بھی ہے، یہ تھوڑے دل والا بھی ہے، اس کے اندر ضعف بھی ہے، لیکن ان تمام خامیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو پھر جو اتنی خامیوں کے باوجود ہم سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے نا تو اس ذات سے محبت کریں، ہم بھی اس ذات سے محبت کریں جو ہمارے عیبوں کو دیکھتے ہوئے بھی، ہمارے عیبوں کو جانتے ہوئے، ہماری خامیوں کو جانتے ہوئے وہ ہم سے محبت کر رہے ہیں۔ اور پھر جو آدمی، جو انسان، جو اللہ کا بندہ پروردگار عالم کی محبت اپنے دل میں سجا لیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنے لگتا ہے، رب تعالیٰ تو ویسے بھی محبت کرتے ہیں۔ محبت کی ایک اور دلیل دی ہے علماء نے، مفسرین کرام نے، بڑی پیاری دلیل۔ وہ فرماتے ہیں کہ کسی سے محبت ہو نا تو اگر آپ اس کو کوئی تحفہ دیں گے نا، چاہے وہ جتنا بڑا تحفہ ہو، تو آپ کیا کہیں گے؟ میری طرف سے یہ حقیر سا تحفہ قبول کر لیں، ایسے کہتے ہیں نا، معمولی سا ہے یار، زیادہ تو مجھ سے نہیں ہو سکا، بس معمولی سا ہے، بس آپ قبول کر لیں، حقیر سا تحفہ ہے، آپ میری طرف سے قبول، حالانکہ قیمتی چیز ہوتی ہے، میری طرف سے حقیر سا تحفہ قبول کر لیں۔ اور جس سے محبت ہے اگر وہ تھوڑی سی چیز آپ کو بھیج دے، چاہے وہ ایک پین یا ایک پوائنٹر کیوں نہ ہو، وہ جب آپ کو ملے گا نا تو آپ اس کا شکریہ کیسے ادا کریں گے؟ یار بڑا قیمتی تحفہ آپ نے بھیجا تھا۔ اس کی معمولی چیز کو ہم قیمتی کہہ رہے ہیں اور اپنی قیمتی چیز کو حقیر کہہ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندوں سے کتنی محبت ہے، دنیا میں کتنی نعمتیں عطا کی ہیں، شمار کوئی نہیں کر سکتا۔ اتنی نعمتیں ہر انسان کے ساتھ انفرادی طور پہ دیکھیں یا اجتماعی طور پہ دیکھیں، پیدائش سے لے کر موت تک کتنی نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں، کتنی نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں اگر تم شمار کرنا چاہو بھی نہیں شمار کر سکتے، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، تم شمار نہیں کر سکتے، میری نعمتیں اتنی ہیں تم پر۔ لیکن اتنی نعمتیں دینے کے بعد اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے بہت زیادہ تم پر احسان کیا، میں نے بہت زیادہ نعمتیں دی ہیں، نہیں، فرمایا متاع الدنیا قلیل، تھوڑی سی چیز میں نے دی ہے تمہیں،
دنیا کا ساز و سامان، دنیا کی ساری نعمتیں تمہیں کہ تھوڑی سی ہیں، حقیر سی چیز ہے میں نے تمہیں دی ہے۔ اور جب انسان اس کے مقابلے میں اللہ کی یاد میں بیٹھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو کتنا کرے گا؟ 24 گھنٹے میں نیند بھی کرے گا، 5-6 گھنٹے تو وہ سو جائے گا، اس کے بعد پھر اس نے کچھ، ہمارے ہاں تو یہ بھی ہوتا ہے نا کہ بستر سے اٹھتے اٹھتے آدھا گھنٹہ مزید بھی لگ جاتا ہے، تو کھانے پہ کتنا ٹائم لگتا ہے، پینے پہ کتنا ٹائم لگتا ہے، لباس پہننے پہ کتنا ٹائم لگاتے ہیں، واش روم جاتے ہیں کتنا ٹائم، یہ سارے ٹائم نکالنے کتنا وقت بچے گا؟ اس میں کاروبار بھی کرتی ہیں، دوستوں سے بات بھی کرتی ہیں، بولتے بھی ہیں، کام بھی چلاتی ہیں دنیا کا، اور اس کے بعد جو وقت تھوڑا سا ملتا ہے تو ایک تسبیح لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن یہ تھوڑا سا جو پڑھتے ہیں نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اذکر اللہ ذکرا کثیرا، کثرت سے ذکر کیا کرو، یہ کثرت ہے۔ ہماری طرف جو نعمتیں بارش کی طرف برس رہی ہیں اس کو تھوڑا کہا گیا، معمولی سا ہے، حقیر سی چیز ہے، اور جو ذکر انسان تھوڑا چند لمحے چند منٹ کر لیتا ہے، اللہ فرماتے ہیں بہت کثرت سے ذکر کر لیا میرا، اتنی محبت کرتے ہیں اپنے بندوں سے۔ اور پھر جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنے لگ جاتا ہے تو پروردگار عالم پھر نوازتے بھی ایسے ہیں، اس کے اندر پھر اللہ رب العزت کیسی برکتیں عطا فرما دیتے ہیں، اس کے وجود کے اندر اللہ کیسی برکت عطا فرماتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ دہلی میں قحط پڑ گیا، شدید قحط، لوگ پانی کی بوند بوند کو ترس گئے، جانور پیاسے، پرندے مرنے لگے پیاس کی وجہ سے، پینے کا پانی نہیں مل رہا، سارا سبزہ ختم ہو گیا، ان کی جگہ خشک سالی، ہر طرف درختوں کے پتے جھڑ رہے ہیں، کوئی سبزہ نظر نہیں آتا، جانور بھوکے ہیں، انسان پریشان ہیں۔ تو اس پریشانی کے عالم میں سارا شہر باہر جنگل کی طرف نکلا استسقاء کے لیے، اللہ سے مانگنے کے لیے، توبہ استغفار کے لیے۔ تو ساری شہر کی آبادی، مرد جوان بڑے بچے بوڑھے عورت، سارے جمع میدان میں، رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں بارش کے لیے، استسقاء۔ تو بارش نہیں آ رہی، سارا دن روتے رہے، ساری دوپہر وہاں گزار دی، دوسرے دن پھر چلے گئے، تیسرے دن پھر چلے گئے، میدان میں جنگل میں کھڑے ہیں۔ تو تیسرے دن دیکھا کہ ایک خاتون ہے، اونٹ پہ سوار ہے، اور ایک نوجوان لڑکا ہے جس نے رسی پکڑ رکھی ہے، نکیل ڈالی ہوئی ہے اونٹ کی ناک میں، اور رسی جو ہے ایک لڑکے کے ہاتھ میں، چل رہے ہیں۔ اس لڑکے نے جب دیکھا لوگ سارے جمع ہیں تو اس نے وہاں پر اونٹ کو ٹھہرا دیا اور جلدی سے آیا یہاں پر تاکہ معلوم کرے کہ لوگ کیوں جمع ہیں، یہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ یہاں پہ آیا تو پوچھا بھئی کیا ہے، سارے رو رہے ہیں، آپ میدان میں جمع ہیں، عورتیں بھی اس طرف بیٹھی ہیں، سارے مرد بھی ہیں، سارے گڑ گڑا رہے ہو، وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی قحط پڑا ہوا ہے، پانی نہیں ہے، بارش نہیں ہو رہی، عرصہ ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں اور بارش کا سوال کر رہے ہیں۔ اس نے کہا اچھا پھر بارش نہیں آ رہی؟ اس نے کہا نہیں بارش نہیں آ رہی۔ اس نے کہا اچھا میں ابھی آتا ہوں۔ لڑکا وہ بھاگ گیا، دوڑ لگائی، گیا اور اونٹ کے ساتھ تھوڑی دیر سر جھکا کے ٹھہرا رہا۔ ابھی لڑکا وہی ٹھہرا تھا کہ بادل آئے اور برسنا شروع ہو گئے۔ لوگوں نے دیکھا، جو جانتے تھے، جنہوں نے بات سنی تھی، انہوں نے کہا تو عجیب بات ہے، لڑکا کہاں گیا، اس نے کیا کون سا عمل ایسا کیا؟ تو لڑکے کو جا کر پکڑ لیا، ہاں بیٹا بتاؤ کیا مسئلہ ہے، کیسے بارش آئی، آپ نے کیسی دعا اللہ سے مانگی، وہ دعا کا طریقہ ہمیں بھی سکھاؤ نا، ہمیں نہیں آتا، آپ کو طریقہ آتا ہے، بارش آ گئی۔ اس نے کہا اور کوئی طریقہ نہیں آتا۔ جب میں نے یہاں پہ سنا کہ آپ بارش کے لیے تیسرا دن ہے یہاں پہ آتی ہیں، میدان میں رو کر گڑ گڑا کر معافیاں مانگ کر توبہ کر کے چلے جاتے ہیں، بارش نہیں آ رہی، تو میں فوراً گیا، یہ اونٹ پر سوار خاتون میری والدہ ہیں، اور میری والدہ اللہ کی محبت میں مست رہتی ہیں۔ میرے والد صاحب فوت ہو گئے تھے، میں چھوٹا سا تھا، انہوں نے مجھے پالا ہے، اور انہوں نے ساری زندگی نیکی اور تقوی والی گزاری ہے، ساری زندگی ان کے لباس کا رنگ تک کسی غیر محرم نے آج تک نہیں دیکھا، ان کی آواز تک کسی غیر محرم کے کانوں میں نہیں پڑی، پاک دامنی کی زندگی گزاری ہے، اللہ رب العزت سے محبت کرنے والی خاتون ہے میری والدہ۔ جب میں نے سنا تو میں فوراً اس طرف میں دوڑ کر آیا، میں نے اپنی والدہ کی قمیض کا دامن پکڑا، میں نے کہا پروردگار میری والدہ ہے، میری ماں ہے، میں اس کے شب و روز کو جانتا ہوں، اللہ آپ سے کتنی محبت کرتی ہے، اللہ میں اپنی والدہ کے دامن کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ بارش عطا فرما دے۔ تو اللہ رب العزت نے میری والدہ کی پاک دامنی کی برکت سے بارش عطا کر دی ہے۔ تو جو رب تعالیٰ سے محبت کرنے لگتے ہیں تو پھر پروردگار عالم اس انداز سے ان کو نوازا کرتے ہیں کہ ان کے دامن پکڑنے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں متوجہ ہو جایا کرتی ہیں۔ علماء نے لکھا ہے ایک مرتبہ
ایک اللہ کے نیک بندے سفر کر رہے تھے، دوران سفر ایک عیسائی بھی مل گیا. اس نے کہا جی کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں تو فلاں علاقے کی طرف جا رہا ہوں. اس نے کہا میں نے بھی وہیں جانا ہے، چلو اکٹھے چلیں گے، 2 جائیں گے، ساتھی بن جائیں گے. فرمایا ٹھیک ہے چلو میرے ساتھ، کیا تکلیف ہے مجھے. اب دونوں سفر کر رہے ہیں، پیدل سفر ہوا کرتے تھے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے وہ لاہور پیدل جایا کرتے تھے. ایک مرتبہ میں لاہور گیا تو وہاں پر حضرت علامہ حسن ارشد ثاقب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا. تو حضرت مشہور تھے اس عنوان سے، تو ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا. تو فرمانے لگے ڈیرہ اسماعیل خان سے تشریف لایا ہے. میں نے کہا جی ڈیرہ اسماعیل خان سے آیا ہوں. تو فرمایا کہ نسبت کن سے ہے؟ میں نے کہا حضرت خلیفہ غلام رسول صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے. مسکرانے لگے، کہنے لگے وہ جو ڈیرہ سے پیدل لاہور آیا کرتے تھے. میں نے کہا وہی ہے. ایک مرتبہ حضرت مولانا اجمل خان رحمۃ اللہ علیہ وقت کے خطیب تھے، بڑا نام تھا، بڑا مقام تھا، بڑے صاحب دل بھی تھے. ایک مرتبہ پشاور میں سالانہ جلسہ تھا تو وہاں پر حاضری ہوئی. تو رات کا جلسہ ہوا، بیان ہو گیا. تو دوسرے دن مجھے ٹھہرا لیا کہ بھئی کل کا بیان بھی آپ نے کر کے جانا ہے دوسری مسجد میں. ربیع الاول کا مہینہ تھا، مجھے ٹھہرا لیا انہوں نے. تو دن میں نے گزارا ایک مکان میں جو مہمان خانے کے طور پہ تھا. وہاں پر ایک بوڑھا آدمی تھا، تو وہ سارا دن مجھے قہوہ پلاتا رہا. چھوٹی سی پیالی تھی پشاوری قہوہ، سارا دن وہ اور میں پیتے رہے بس. اور کوئی تھا نہیں، ہم 2 تھے. تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ مکان آپ کا ہے؟ اس نے کہا جی مکان میرا ہے اور میرے بچے نہیں ہیں، اولاد میری نہیں ہے، ایک بوڑھی بیوی ہے، ایک میں ہوں. اور مدت سے سالہ سال گزر گئے. جب بھی یہاں سالانہ جلسے ہوتی ہیں، مہمان حضرات آتے ہیں تو قیام اسی مکان میں ہوتا ہے. میں اپنی بیوی کو میکے بھیج دیتا ہوں، اپنے بھائیوں کے گھر بھیج دیتا ہوں، بس یہیں پر خدمت کرتا ہوں علماء کی. تو میں نے کہا کہ کون کون سے حضرات یہاں تشریف لائے؟ تو کہنے لگے یہاں پر مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ بھی آئے تھے. اس مکان میں حضرت عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی قیام فرمایا. اسی مکان میں حضرت خواجہ اپنا مولانا غلام غوث ہزاروی بھی تشریف لائے تھے. یہاں پر وہ فرمانے لگے کہ ایک مرتبہ حضرت شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری بھی تشریف لائے تھے. یہ سارے حضرات اسی مکان میں ٹھہرے ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ بیٹھے ہوئے تھے ہم 2 قہوہ پی رہے تھے. تو میں نے ان سے کہا کوئی خاص واقعہ سناؤ، بڑے علماء کی زیارت کی ہے آپ نے، کوئی ایسی شخصیت بتاؤ کہ جس سے آپ متاثر ہوئے ہوں. تو کچھ دیر سوچ کر وہ کہنے لگے کہ ایک مرتبہ جلسہ تھا یہاں پر ربیع الاول کا، جس طرح آج کل جلسے ہیں تو وہ بھی جلسے تھے. تو ایک بزرگ تشریف لائے ہوئے تھے عالم، اور میرے خیال میں تو یہ تھا کہ خطیب ہیں، جس طرح باقی خطباء ہوتے ہیں تو یہ بھی خطیب ہیں. تو ان کا رات کو بیان ہوا اور بیان کے بعد یہاں ہم آ گئے، وہ بھی تشریف لائے. تو ہم نے کھانا کھایا، نعت خواں بھی تھے. تو چنانچہ کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر ہم بیٹھے، باتیں ہوئیں. اس کے بعد انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھئی آپ نے سونا نہیں، آپ تھکے ہوئے ہیں؟ میں نے کہا جی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے سو جائیں. میں نے کہا حضرت آپ؟ کہنے لگے میں بھی جا رہا ہوں اپنے بستر پہ. تو نعت خواں تھا ایک، اس کو بھی بستر پہ سلا دیا. نعت خواں تو فوراً اس کے خراٹوں کی آواز آنے لگی، سو گیا. تو کہنے لگے مجھے نیند نہیں آ رہی تھی. میں نے دیکھا کہ حضرت اپنی چارپائی پہ آئے اور لیٹ گئے. تھوڑی دیر لیٹے اور مجھے دیکھ رہے تھے. میں سمجھ گیا کہ حضرت کا ارادہ اٹھنے کا ہے، کہ مجھے اس لیے دیکھ رہے ہیں. تو کہنے لگے میں نے بھی تھوڑی سی آنکھیں بند کر لی، ایسے بہانہ بنا لیا کہ سو رہا ہوں. نیند میری چلی گئی تھی. میں نے کہا آج دیکھوں گا کہ حضرت کیا کرتے ہیں. چنانچہ حضرت نے جب دیکھا کہ میں سو گیا ہوں تو وہ اٹھے آہستہ سے، وضو تو ان کا تھا ہی، مصلی بچھایا اور نماز پہ کھڑے ہو گئے. اور وہ کہنے لگے کہ نماز پہ کھڑے ہوئے میں نہیں جانتا کہ انہوں نے رکعت میں، ایک پہلی رکعت میں 4 سپارے پڑھے، 5 سپارے پڑھے، کتنے پڑھے میں نہیں جانتا. بہرحال قیام تھا. میں دیکھتے دیکھتے تھک گیا، لیکن وہ مصلی پہ کھڑے کھڑے نہیں تھکے. اس کے بعد سجدہ رکوع کیا کافی طویل، اور پھر دوسری رکعت پڑھی. اس کے بعد پھر 2 رکعتیں اور پڑھیں. اس کے بعد تسبیح نکال کر جیب سے تسبیح پڑھنے بیٹھ گئے. کہنے لگے میں بس نیند میری چلی گئی تھی، میں دیکھ رہا ہوں. اور ان کا خیال تھا کہ یہ سو رہا ہے. یہاں تک کہ وہ تسبیح مکمل ہوئی، دعا میں مشغول ہو گئے، خوب دعا مانگی. اور اس کے بعد صبح کی دور سے آذان آنے لگی. جو ہی آذان کی آواز سنی، حضرت فوراً اٹھے، مصلی کو لپیٹا اور بستر پہ جا کر لیٹ گئے. اور لیٹے لیٹے مجھے آواز دی کہ اٹھو بھئی آذان ہو رہی ہے، نماز کی تیاری کرو. میں بھی اٹھتا ہوں وضو کرنے کے لیے. وہ بظاہر بتا رہے تھے کہ میں بستر سے اب اٹھا رہا ہوں، جبکہ میں دیکھ رہا تھا کہ ساری رات مصلی پہ رہے ہیں. تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا وہ تھے کون؟ کہنے لگے جن کو دنیا صرف خطیب کے نام سے جانتی ہے، یہ وہ شخصیت ہے جن کو دنیا مولانا اجمل خان کے نام سے جانتی ہے. تو بڑے صاحب دل لوگ تھے، اٹھ گئے دنیا سے. تو ان کے پاس ایک مرتبہ حاضری ہوئی تو
انہوں نے پہلا سوال یہ کیا تھا نسبت کن سے ہے؟ میں نے حضرت کا نام لیا، مسکرانے لگے، فرمایا ہاں ٹھیک ہے، مجھے یاد ہے وہ ڈیرہ سے لاہور پیدل آیا کرتے تھے۔ تو اس زمانے میں سفر پیدل ہوا کرتے تھے، اصل بات یاد ہے بھول گئے؟ یاد ہے؟ ایک اللہ والے اور ایک عیسائی سفر کر رہے تھے، یاد ہے نا؟ پچھلا سبق بھی یاد رکھا کرو نا۔ تو اب وہ سفر پہ جا رہے ہیں پیدل، جو کھانے کا سامان تھا وہ ختم ہو گیا، اب شام ہو گئی، اب مشورہ کرتے ہیں کہ یار بھوک بھی لگی ہے اور کھانے پینے کی چیزیں تو ختم ہو گئیں، اب ایک ہی ذریعہ ہے اللہ سے مانگنا۔ تو وہ عیسائی کہنے لگا مسلمان سے کہ ایسے ہے، سفر تو ہمارا باقی ہے، ابھی پتہ نہیں کتنے دن چلے گا اور فی الحال تو کوئی آثار نہیں ہے ہمارے پاس، کہاں سے آئے گا؟ تو ایسے ہے کہ آج آپ مانگ لیں، اللہ سے سوال آپ کر لیں، کل میں مانگ لوں گا، باری باری اللہ سے سوال کریں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ اللہ کے نیک بندے تھے، مصلی بھی شاید 2 رکعت پڑھی اور پھر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھ گئے، پروردگار آپ کے بندے ہیں، آپ اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں، ہم کمزور بندے ہیں، بھوک لگی ہے، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، مسافر ہیں، ہمارے پاس ہے کچھ نہیں، اللہ ہمیں کھانا چاہیے، بس کچھ کھلا دیجئے۔ سوال کر دیا۔ کچھ لوگوں کو طریقہ آتا ہے نا مختصر لفظوں میں۔ وہ ایک بدو دیہاتی آیا نا بیت اللہ میں، تو آ کر غلاف کعبہ کو پکڑا، اور غلاف کعبہ کو پکڑ کر اس نے دعا مانگی۔ دعا کیا تھی؟ وہ غلاف کعبہ کو پکڑ کے کہتا ہے اے میرے پروردگار، میں آپ کا پڑوسی ہوں اور پڑوسیوں کے حقوق آپ خوب جانتے ہیں۔ بس گیا، یہ اس کی دعا تھی، میں آپ کا پڑوسی ہوں اور پڑوسیوں کے حقوق آپ خوب جانتے ہیں، پڑوسی بھوکا ہے تو اس کو کھلاؤ، وہ پیاسا ہے تو اس کو پلاؤ، وہ ننگا ہے تو اس کو پہناؤ، اس کی ضرورت ہے تو اس کی پوری کرو، بیمار ہے تو اس کا علاج کرو، ساری چیزیں اس میں آ گئی۔ اللہ میں پڑوسی ہوں آپ کا اور آپ پڑوسیوں کے حقوق خوب جانتے ہیں، بس دعا یہی تھی اس کی۔ تو اس اللہ کے نیک بندے نے بھی دعا مختصر سی کر لی، دعا سے فارغ ہوئے تو سامنے سے کوئی بندہ آیا اور ایک ٹرے اٹھا کر لے کر آیا، اس کے اندر کھانا تھا، بنا بنایا کھانا، یوں سمجھے کوئی بریانی آ گئی یا پلاؤ آ گیا، یا ہمارے ہاں جو بنتی ہے صوبت جسے کہتے ہیں وہ بن کر آ گئی، کوئی نہ کوئی چیز بن کر آ گئی، آؤ بھائی کھا لو۔ انہوں نے اللہ کا نام لے کر وہ کھا لیا، فارغ ہو گئے، سو گئے۔ دوسرے دن پھر سفر جاری ہوا، پھر شام کا وقت ہوا۔ اب وہ اللہ والے کہنے لگے اس عیسائی جوان سے کہ آج تو آپ کی باری ہے، آج آپ کی باری ہے، اب کھانا آپ نے کھلانا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب یہ اللہ والے سوچ رہے ہیں کہ میں تو اللہ سے مانگ چکا ہوں، میرے پاس تو دین حق ہے، میں تو محمدی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو اللہ کے محبوب کا کلمہ پڑھ چکا ہوں، یہ تو عیسائی ہے تو غیر مسلم ہے، اب یہ کیسے مانگے گا؟ میں نے تو مانگا تھا، اسلام پہ ہوں میں، اور یہ کفر پہ ہے، یہ کیسے مانگے گا؟ وہ عیسائی اٹھ کر وہاں سے چلا گیا کونے میں، وہاں جا کر دعا مانگی، مختصر دعا مانگ کر واپس آیا۔ جب واپس آیا تو ایک بندہ کھانا لے کر آ گیا۔ کل جو کھانا آیا تھا نا وہ ایک ڈش آئی تھی نا، آج 2 ڈشیں آ گئی، 2 برتن آ گئے، 2 ٹرے آئے۔ کل ایک کھانا تھا، آج 2 کھانے آ گئے، بھنا ہوا گوشت بھی ساتھ آ گیا۔ اللہ والے نے دیکھا، پریشان ہو گئے، اللہ کیا میرا مذہب سچ نہیں ہے؟ کیا میں حق پہ نہیں ہوں؟ کیا اسلام سچا مذہب نہیں ہے؟ اللہ میں نے مانگا، مجھے ایک کھانا ملا، یہ غیر مسلم ہے، عیسائی ہے، اس نے میرے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا، اس نے اپنے مذہب کے واسطے سے سوال کیا، اس کو 2 کھانے مل گئے، مجھے ایک ملا، ماجرا کیا ہے؟ پریشان ہو گئے۔ اب وہ عیسائی جوان بھی حضرت کے چہرے کو دیکھ رہا ہے، چہرے کے بدلتے ہوئے رنگوں کو دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا حضرت کیا سوچ رہے ہیں، کھانا کھائیں، پریشان لگ رہے ہیں۔ اس نے کہا تھوڑی پریشانی ہے۔ وہ نوجوان کہنے لگا 2 خوشخبریاں سناؤں گا، 2 خوشخبریاں، پہلے کھانا کھا لو۔ حضرت نے کہا مجھ سے کھانا نہیں کھایا جا رہا، جو خوشخبری سنانی ہے پہلے سنا دے۔ وہ جوان کہنے لگا پہلی خوشخبری تو یہ سن لیجئے مجھ سے کہ آپ دین حق پہ ہیں، پہلی خوشخبری سن لیجئے کہ آپ کا راستہ ٹھیک اور درست ہے، اور دوسری خوشخبری یہ ہے کہ ہاتھ بڑھائیے، مجھے کلمہ پڑھا دیجئے۔ اس نے کہا وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا کل آپ نے اللہ سے مانگا کھانا آ گیا، آج میری باری تھی تو میں گیا، تو میں نے کھانے میں مانگا کہ اے پروردگار جو میرا ساتھی ہے اس نے مجھے بھیجا ہے، اے اللہ وہ نیک بندہ ہے، اللہ وہ آپ سے محبت کرنے والا ہے، اللہ اگر وہ سچا آپ کا عاشق ہے، اگر وہ آپ سے سچی محبت کرنے والا ہے اور صراط مستقیم پر چل رہا ہے، راہ حق پر چلنے والا ہے، دین اس کا سچا ہے، تو اللہ میرے اس ساتھی کی برکت سے ہمیں کھانا عطا فرما۔ میں نے کھانا آپ کی برکت سے مانگا ہے، اپنے دین کی برکت سے نہیں مانگا۔
تو اس سے معلوم ہو گیا کہ آپ کا دین بھی سچا ہے، آپ صراط مستقیم پہ ہیں، آپ اللہ کے سچے عاشق ہیں، یہ معلوم ہو گیا، کھانا مل گیا، لہٰذا جو دین سچا ہے کیوں نہ میں اسے قبول کروں، لہٰذا مجھے کلمہ پڑھا دیجیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بندے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر رب تعالیٰ ان کے جسم میں بھی تاثیر رکھ دیتے ہیں، ان کی زبان میں بھی تاثیر رکھ دیتے ہیں، اور اللہ رب العزت برکتیں بھی عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ صرف برکتیں ان کی ذات تک محدود نہیں ہوتی، بلکہ جو ان کے ساتھ لگ جاتا ہے وہ بھی برکتوں سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو بھی نوازتے ہیں۔ وہ جس طرح ایک اللہ والے تھے، کسی مجوسی کے ساتھ مناظرہ ہوا، آتش پرست، آگ کا پجاری، مناظرہ ہوا اس کے ساتھ، اور اس کے بعد جب بات طے نہیں ہوئی تو اس اللہ والے نے کہا، شاید عبداللہ بن مبارک تھے رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہنے لگے اس مجوسی سے کہ آؤ تم تو آگ کے پجاری ہو، آگ کے شعلوں کی عبادت کرتے ہو، آگ کے شعلے تمہارے معبود ہیں، تو آؤ آگ میں ہاتھ ڈالتے ہیں، اگر تمہارے معبود ہیں، آگ تمہاری معبود ہے، اس کی عبادت تم صبح و شام کرتے رہتے ہو، پھر تمہیں کچھ نہیں کہے گی، تمہیں نہیں جلائے گی، مجھے جلا دے گی، اور اگر ایسا نہیں ہے، یہ مخلوق ہے اور اللہ ہی میرے خالق اور مالک اور معبود برحق ہیں، تمہارا عقیدہ باطل ہے، تو پھر تمہارا ہاتھ جلے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، آگ میں ہاتھ ڈالتے ہیں۔ اب وہ تھا بڑا سیانہ بندہ، ہوشیار تھا، اس نے حضرت کا ہاتھ پکڑ لیا، ہاتھ پکڑ کر آگ میں دے دیا۔ اب دونوں ہاتھ آگ میں، ہاتھ پکڑا ہوا ہے، آگ کے اندر ہیں۔ کچھ دیر کے بعد ہاتھ نکالے، دونوں کے ہاتھ سلامت ہیں، دونوں کے ہاتھ ٹھیک ہیں، تپش تک نہیں ہوئی، بال تک نہیں ضائع ہوا۔ وہ اللہ کے نیک بندے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، پروردگار یہ کیا ماجرا ہے؟ اب دونوں میں سے ایک حق پہ ہے، ایک تو غلط ہے۔ اگر میں سچا ہوں، میرا دین سچا ہے، یہ تو باطل پہ ہے، یہ تو مشرک ہے، آگ کا پجاری ہے، اللہ آپ کی عبادت کرنے والا تو نہیں ہے، یہ تو آگ کی عبادت کرتا ہے، اس کا ہاتھ کیسے نہیں جلا، کیسے بچ گیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس نیک بندے کے دل میں یہ بات ڈالی، القاء فرمایا کہ اے میرے بندے، میں اس بندے کا ہاتھ کیسے جلاؤں جو ہاتھ تیرے ہاتھ میں ہو؟ اس سے کہو الگ اپنا ہاتھ آگ میں ڈالے، تو الگ اپنا ہاتھ آگ میں ڈال، پھر پتہ چلے گا کس کا ہاتھ سلامت نکلتا ہے، کس کا جل جاتا ہے۔ جو تیرے ہاتھ میں تھا میں اس کو کیسے جلاؤں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو محبت کرتے ہیں تو رب تعالیٰ پھر ان کو تو عطا فرماتے ہیں بہت کچھ، لیکن جو ان کے ساتھ لگتے ہیں، جن کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں آتا ہے، پھر محروم وہ بھی نہیں رہا کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی سچی محبت نصیب فرمائے، اور اللہ سے سوال کیا کریں، اللہم انی اسألک حبک، یا اللہ ہم سوال کرتے ہیں آپ سے آپ کی محبت کا، کہ اپنی محبت سے ہمارے سینوں کو منور فرما دیجیے۔ اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ میں نے مانا کہ گناہ گار ہوں، پر آپ کا ہوں۔ میں نے مانا کہ گناہ گار ہوں، پر آپ کا ہوں۔ اس گناہ گار سے سرکار نبھائے رکھنا، اس گناہ گار سے سرکار نبھائے رکھنا۔ آپ کی یاد ستاتی ہے تو رو لیتے ہیں، آپ کی یاد ستاتی
ہے تو رو لیتے ہیں، اپنی یادوں کہ ہمیں روگ لگائے رکھنا، اپنی یادوں کہ ہمیں روگ لگائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، ذرہ خاک کو خورشید بنانے والے، ذرہ خاک کو خورشید بنانے والے، خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا، ذرہ خاک کو خورشید بنانے والے، خاک کو قدموں سے لگائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت